السلام علیکم۔ آج کی کہانی غالب کی کہانی۔ شہر کی گلیوں کو خاموش چلتا، دل میں لفظوں کا طوفان لیے رہتا، لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، وہ مسکرا کر سب کچھ سہتا رہتا۔ اس کی دنیا کاغذ و سیاہی تھی، جہاں درد بھی شاعری بن جاتی تھی اور خاموشی بھی سزا بن جاتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مختلف سا تھا، کھیل کود میں اس کا دل نہ لگتا تھا، اکثر تنہا بیٹھ کر سوچتا تھا، آسمان سے سوال کرتا رہتا تھا، کیوں دل میں اتنی بڑی چلی ہے، کیوں ہر خوشی ادھوری لگتی ہے، کیوں ہر لفظ ساتھ نہیں چھوڑتے، گھر والے سے سمجھ نہ پاتے، اس کے خیالات سے گھبرا جاتے، وہ بھی خود کو سمجھ نہ پاتا، بس دل کے پیچھے چلتا رہتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمہ جس کا جواب کہیں کھو بیٹھا تھا، مگر تلاش کبھی ختم نہ ہوئی۔ جوانی آئی تو درد بڑھ گیا، ہر احساس زیادہ گہرا ہو گیا، محبت بھی اس کے در پہ آئی مگر نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ وہ ٹوٹا مگر بکھرا نہیں، اس نے درد کو لفظوں میں ڈھالا، دنیا کو اپنی کہانی سنائی، ہر شعر میں اس کا دل بولتا، ہر مصرع ایک زخم دکھاتا، سننے والا حیران رہ جاتا کہ اتنا درد کہاں سے آتا۔ مسکرا کر بات ٹال دیتا مگر اندر سے ٹوٹتا رہتا تھا۔ یہ اس کی پہچان بن گیا، وہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے مگر اس کا دل ویسے ہی رہا۔ دنیا کی چمک اسے نہ بھائی، وہ سادگی میں سکون ڈھونڈتا رہا، لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے، وہ خود سے لڑتا رہا۔ یہ جنگ اس کی زندگی تھی۔ ایک دن وہ شدید بیمار پڑ گیا، جسم کمزور مگر روح زندہ تھی۔ اس نے بستر پر لیٹے سوچا، کیا زندگی کا یہی انجام ہے، کیا لفظ ہی اس کا مقدر ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ مگر جواب کہیں نہ ملا۔ اسے دوست کم تھے مگر سچے تھے، انہوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کا درد بہت گہرا تھا جو لفظ میں ہی بہہ جاتا تھا۔ وہ کاغذ کو دوست بنا بیٹھا اور قلم کو اپنا سہارا سمجھا۔ یہ اس کا اصل ہم سفر تھا۔ راتوں کو جاگتا اس کی عادت، چاند سے باتیں کرتا رہتا تھا، تاروں میں اپنے خواب تلاش کرتا، اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتا تھا۔ ہر رات ایک نئی کہانی بنتی، ہر صبح ایک نیا زخم دیتی، مگر وہ ہار نہیں ماننے والا تھا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے مگر وہ خود کو آزاد سمجھتا، کیونکہ اس کے پاس لفظ تھے جو اسے زندہ رکھتے تھے ہر پل۔ وہ درد میں بھی سکون ڈھونڈتا تھا اور تنہائی کو دوست بنا لیتا تھا۔ یہ اس کی اصل طاقت تھی۔ ایک دوست کو خود سے پوچھا، کیا یہی سب کچھ کافی ہے؟ کیا زندگی سے درد کا نام ہے؟ کیا خوشی بھی کہیں موجود ہے؟ اس سوال نے اسے ہلا دیا اور نئے جواب کی تلاش میں نکلا۔ یہ سفر آسان ہرگز نہ تھا، شہر کی بھیڑ میں وہ کھو گیا مگر خود کو ڈھونڈتا رہا مسلسل۔ ہر چہرے میں ایک کہانی تھی، ہر آنکھ میں ایک خواب چھپا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اکیلا نہیں، درد ہر انسان کا ساتھ دیا۔ یہ سچ اس کے دل کو چھو گیا، اس نے لکھنا اور بھی بڑھا دیا۔ اب اس کے لفظ اور گہرے ہونے لگے، لوگ اس کی بات سمجھنے لگے اور اسے سننے کے خواہش مند ہو گئے۔ وہ جو کل تک تنہا تھا آج لوگوں کے دلوں میں بس گیا، مگر اندر کا خلا ویسے ہی رہا۔ شہرت آئی مگر سکون نہ آیا، دولت ملی مگر دل نہ بھرا۔ وہ آج بھی وہی مسافر تھا جو لفظوں میں خود کو ڈھونڈتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب لوگ اس کے درد کو سمجھنے لگے تھے مگر وہ خود کو نہ سمجھ پایا۔ ایک شام خاموش بیٹھا رہا، ہاتھ میں قلم مگر دل خالی۔ اس نے پہلی بار کچھ نہ لکھا، بس زندگی کو محسوس کیا، ہوا کی سرگوشی کو سنتا رہا اور دل کی دھڑکن کو جانتا رہا۔ یہ لمحہ اس کے لیے نیا بات تھا۔ اسے احساس ہوا شاید سکون لفظوں سے نہیں، خاموشی سے ملتا ہے، شاید جواب لکھنے میں نہیں بلکہ جینے میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ خیال اسے بدلنے لگا، اس کی سوچ کو نیا رخ دیا گیا۔ یہ اس کے سفر کا موڑ تھا۔ اب وہ کم لکھتا مگر گہرا لکھتا، ہر لفظ سوچ سمجھ کر لکھتا۔ اس کے اشعار میں سکون آ گیا، ہر درد میں روشنی جھلکنے لگی۔ لوگ اور زیادہ قریب آ گئے کیونکہ اب وہ صرف شاعر نہیں بلکہ اب ایک رہنما بن گیا تھا۔ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا، درد نے اسے محسوس بنا دیا۔ وہ جان گیا کہ دکھ عارضی اور ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اس نے خود کو قبول کیا اور یہ اس کی جیت تھی۔ اور وہ واقعی آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی کہانی ختم نہ ہوئی کیونکہ لفظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی تحریر کے ذریعے زندہ ہے۔ ہر وہ شخص جو درد سمجھتا ہے اس کے قریب خود کو محسوس کرتا ہے، یہ اس کی اصل پہچان ہے۔